نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. سب نصیحت ہی نصیحت ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نصیحتوں پر عمل کی توفیق دے. چاہتے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حسن بصری کے سامنے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا گیا جو سب سے آخری میں دوزخ سے نکلے گا، جس کا نام حناد تھا، اس کو 1000 سال عذاب ہوا ہوگا. کیا نتیجہ ہے؟ 1000 سال. اللہ وہ یا حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا. یا حنان یا منان سب آنے والا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے عذاب دوزخ سے. وہ یہ حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے نکلے گا 1000 سال کے بعد. ہے وہاں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ بہت ہے. یہ قرآن حدیث میں یہ بھی تو موجود ہی ہے. یہ یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا 1000. تو اس کا ہاتھ سن کر رو پڑے اور فرمانے لگے کاش حنان میں ہوتا. حضرت حسن بصری کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا گیا جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، جس کا نام حناد ہوگا، اس کو 1000 سال عذاب ہوا ہوگا. وہ یہ حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا. اللہ محفوظ رکھے. ایک بزرگ تھے، چراغ جل رہا تھا، اپنی انگلی کو چراغ میں لے گئے لوگ، جلنے لگا تھا، ہٹا دیا. انہوں نے فرمایا کہ نفس دیکھ، جب ایک آن کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا تو ہمیشہ کی آگ جو دو میں کیسے برداشت کرے گا؟ ایک آگے چراغ تھا، اس میں انگلی لے کے جلے ہٹا لیا. کہ جب اس چراغ کے سوزش تم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ایمان عطا فرمائے. دوزخ کا بہت بنیادی اعتقاد ہے، دوزخ جنت کا. اس کا انکار کیا ہے بہتوں نے. ہم کو یقین ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہم کو یقین ہے ضرور ہے. عذاب دوزخ بھی ہے، عذاب جہنم بھی ہے. حضرت حسن بصری کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، جس کا نام حناد ہوگا، اس کو 1000 سال عذاب ہوا ہوگا. وہ یا حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا. تو اس کا ہاتھ سن کر رو پڑے حسن بصری اور فرمانے لگے کاش حنان میں ہی ہوتا. 1000 سال دوزخ میں رہ کے نکلا، کاش کہ حنان میں ہی ہوتا. لوگوں کو آپ کے اس قول پر تعجب ہوا. آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے کہ بات نہیں سمجھتے. وہ ایک نہ ایک دن عذاب سے نکل تو آئے گا. ہم کو ڈر ہے کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہم چلے جائیں. یہ بھی ہے معاملہ مسئلہ. شام غفلت ہے. دوزخ جنت کا ذکر حضرت فرماتے تھے، مضمون ہے بہت. فرماتے تھے اصل بات ہے یہ، لیکن اسی سے غفلت ہے. بیان کرتے مسلسل بیان کر دیتا ہے. آپ کے سامنے، میرے سامنے کی بات ہے، لگی خالدہ بھی
کوئی پھیری نہیں لائی گئی، کسی نے بنا کے بھیجا تھا کوئی کو، لذیذ تھی، ایک چمچہ کھایا حضرت نے اور لڑکی کو دے دیا، کہا کہ تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ شاہ صلی اللہ علیہ سب ان کے علوم معارف الگ، اور یہ معمولی حال ہے، حال ہے، اور یہی حال ہر مومن کا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس کی بات نہیں، وہی ایک نہ ایک دن عذاب سے نکل تو آئے گا۔ میں کہتا ہوں خوف و ڈر کا یہ سارا معاملہ ایک اصولی بات سے لوٹتا ہے، اور وہی ایک نقطہ ہے جو پشتوں کو توڑتا ہے، کمر توڑنے والا ہے، چہروں کو زرد کر دیتا ہے، جن کے تصور سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور رونے والوں کی آنکھیں خون کے آنسو برساتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ معرفت الہی کا چھن جانا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے، دوزخ کے عذاب سے بھی بڑھ کر کیجیے۔ وہ نقطہ یہ کہ معرفت الہی کا چھن جانا یہی وہ اصل بات ہے جس کا خوف اللہ سے ڈرنے والوں کو ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دو چیزیں، محبت اور معرفت، طریق کی جان ہے یہی، اسی پر آدمی چلتا ہے، محبت پر اور معرفت پر۔ معرفت کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے، اور محبت کے ساتھ معرفت کی ضرورت ہے، کیونکہ محبت بعد میں ڈبو دیتی ہے، معرفت آتی ہے سنبھالی جاتی ہے۔ بادشاہ تک مضمون بہت طویل ہے، وہ نقطہ یہ ہے حضرت حسن بصری کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، جس کا نام حنان ہوگا، اس کو 1000 سال عذاب ہوا ہوگا، وہ یا حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا، اس کا حال سن کر رو پڑے اور فرمانے لگے کاش میں حنان ہوتا۔ لوگوں کو آپ کے اس قول پر تعجب ہوا، آپ نے فرمایا تم پر افسوس کی بات نہیں سمجھتے، وہ یہ ایک نہ ایک دن عذاب سے نکل تو آئے گا۔ میں کہتا ہوں خوف اور ڈر کا یہ سارا معاملہ ایک وصولی باغ سے لوٹتا ہے، اور وہی نقطہ ہے جو پشتوں کو توڑتا ہے اور چہروں کو زرد کر دیتا ہے، جس کے تصور سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور رونے والوں کی آنکھیں خون کے آنسو برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ نقطہ یہ ہے کہ معرفت الہیہ کا چھن جانا یہی وہ اصل بات ہے، اللہ کی معرفت الہی۔ حضرت نقشبندیہ کا بہت الہی مقصود منتوی و رضایتو، محبت و معرفت خود بدے، الہی مقصود منتوی و رضایتو، اللہ تعالیٰ ہی کو مقصود سمجھنا، ان کی معرفت کو مقصود سمجھنا، یہ اصل طریق ہے، اصل تصوف ہے، اصل معرفت الہی کا چھن جانا یہی وہ اصل بات ہے جس کا خوف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہر وقت لگا رہتا ہے، اور جس پر رونے والوں کی آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی ہیں۔ ایک چیز اللہ نے دی ہے، معرفت رونے کی بات ہے، سننے کی، اللہ تعالیٰ سننے سے کچھ نہ کچھ تو اثر بھی ہوتا ہے مولانا پڑھنے، جو سننا سنانا چاہیے ہمیشہ۔
یہ نہیں کہ ایسی باتیں ہی سنائی جائے جن میں خوب ہنسی آوے، لگاوے، لطف آوے، مزہ، ایسی باتیں بھی سناؤ جس سے رقت پیدا ہو قلب میں. یہ ہے کہ نہیں کتاب میں ایسی؟ معرفت الہیہ کا چھن جانا یہی وہ اصل بات ہے جس کا خوف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہر وقت لگا رہتا ہے، جس پر رونے والوں کی آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی ہیں. یہ سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی. ماشاء اللہ صاحب نے بہت رونے لگتے، بعد میں چیخ نکل جاتی. ماشاء اللہ صاحب نماز میں چیختے تھے، ہم لوگ ڈر جاتے تھے. نماز میں آیت آتی تھی، اما سال وغیرہ پر، میں بعد میں بغل ہی میں کھڑا تھا، اسی چیخنے میں ڈر گیا. تھا نہیں گیا. معلوم ہے وہ لوگ معرفت الہی کا چھن جانا یہی وہ اصل بات ہے جس کا خوف اللہ سے ڈرنے والوں کو ہر وقت لگا رہتا ہے. کسی بے ادبی کی بنا پر وہ چھن جائے. ابلیس کی معرفت ہی تو سلب ہو گئی تھی، بے ادبی کیا معرفت لے لیا جائے. سب دیکھے بھارے سب کچھ تھا، میں تو وہاں تھا ہی، چھین لیا اللہ، معرفت ہی چھین لیا. جس پر رونے والوں کی آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی ہیں. بعض بزرگوں کا قول ہے غم تین طرح کے ہیں، طاعت اور نیکی کا غم. کہ معلوم نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، نیکی کر رہے ہیں لیکن معلوم نہیں اللہ کے قبول ہوگی یا نہیں. گناہ اور معصیت کا غم کہ شاید اس کی بخشش نہ ہو، اور معرفت کا غم کہ وہ کسی کو چھین نہ جائے. بہت خاص بات ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ طاعت پر مداومت عطا فرمائے. ہر وقت ڈر ہو کہ معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. دوزخ یا جنت، فریقٌ فی الجنہ فریقٌ فی الجنت، فریقٌ یہی ہے نا. ایک بزرگ تھے، انہوں نے بزرگ کا بادشاہ تھے، وہ چھوڑ چھاڑ کے جنگل اختیار کر لیا، دریا گیا. لوگ گئے، کہا کہ آپ کی حکومت ہے، سلطنت ہے، تخت خالی ہے، چلیے وہاں بیٹھیے. کیوں یہاں آ گئے؟ کسی سے ڈر ہو تو ہم لوگ نے بتلائیے. کسی سے ڈر ہے؟ کہا کچھ ڈر نہیں. تو کیا ہے؟ کہا قرآن میں فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر. یہی ہے نا، ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں جائے گا. تو آپ مجھے بتلا دیے کہ میں کس فریق میں ہوں. کہا ہم نہیں بتلا سکتے، یہ تو غیب کی بات ہے. کہا پھر ہم کو یہیں رہنے دو، لے جاؤ بادشاہ تو کیا کرو. مشہور ہو گیا بادشاہ. غم تین طرح کے ہیں، طاعت اور نیکی کا غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو، گناہ و معصیت کا غم کہ شاید اس کی بخشش نہ ہو، اور معرفت کا غم کہ وہ کسی پر چھین نہ جائے. یہ تو یاد ہی رکھنا چاہیے آدمی کو. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت بھی دے، بخشی بھی فرمائے، معصیت سے نجات دے. اللہ بعد اہل اخلاص نے کہا ہے کہ غم در حقیقت ایک ہے، وہ سلب معرفت کا غم ہے. غم صرف یہی غم ہے، سلب معرفت ہے. سب کچھ کر رہا ہے، معرفت نہیں ہے.
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت سے رہے. الہی مقصود مند حضرت نقش بندی کا خاص ذکر ہے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود. کتنے لوگوں کا غم ہے. اچھی مجلسوں میں کتنے لوگ آتے ہیں. یہ آدمی تو اپنے ہی گھر ہی گئے سب گھوم رہے ہیں. جانتے نہیں، سب جانتے ہیں، مسلمان ہیں، جانتے ہیں آخر میں جانا ہے. اور ظاہر کی یہی چیزیں وہاں مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں اہل اخلاص نے کہا کہ غم در حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ سلب معرفت کا غم ہے. ایسا نہ ہو کہ معرفت جب کو ملی ہے اللہ چھین لے. ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ایک آدمی تو ہم جانتے ہیں کہ بہت ڈینگ ہانکتا تھا، یہ لوگ کچھ نہیں ہے، ہم کو یہ حاصل ہوا. حضرت فرماتے تھے کہ مجھ کو ڈر لگا کہ اس کی معرفت سلب نہ ہو جائے. کیا ہو گئی؟ واقعہ اس کا ہے، خود ہم جانتے ہیں. پھر باقی باتیں وہی آدمی باقی باتیں کرنے لگا. اس کو غرور ہو گیا، کبر ہو گیا، بے عزمی آ گئی. بس باقی ہر غم اس غم سے کم درجے، کیونکہ وہ کسی وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن سلب معرفت کا غم درد دور نہیں ہو سکتا. سلب معرفت سلب کیا، اس کا غم کبھی بھول نہیں سکتا. اللہ کی معرفت الہی مقصود منتوی میرے ذائے تو خوب پڑھنا چاہیے. ہمارے لیے بھی پڑھیے، اپنے لیے پڑھیے. الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. خاص حضرات نقش بندیہ کا ذکر ہے. الہی مقصود ہمیں یوسف بن اسباط سے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت سفیان ثوری کے پاس تشریف لے گئے. یوسف بن اسباط فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری ساری رات روتے رہے. آج نیند نہیں آ رہی. سب سے زیادہ غم یہ ہوتا ہے نیند نہیں آ رہی ہے. ارے اسے کچھ یاد کر لو. ہم نے شکایت کسی سے کیا کہا تھا کہ نیند نہیں آتی. نہیں ذرا سا جاگ گئے پریشان ہو جاتے ہیں. ہے بھی نیند کا مسئلہ ایسے ہی. لیکن یہ سب سنیے تو، اور وہ سلب معرفت کا غم ہے. باقی ہر غم اس سے کم درجے کا ہے کہ وہ کسی وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن سلب معرفت کا غم کبھی دور نہیں ہو سکتا. معرفت اگر کبھی اونچائی سے نہیں بیٹھ سکتا ہے. یہ سب ہے مولانا ہے، علماء لکھ رہے ہیں، جو مقنن ہیں، بڑے لوگ ہیں. ہم لوگوں کو تو ماننا ہی چاہیے کہ یہ سب چیزیں بھی ہیں، تو ڈرتے بھی رہنا چاہیے. ہمیں یوسف بن اسباط سے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت سفیان ثوری کے پاس تشریف لے گئے. یوسف بن اسباط فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری ساری رات روتے رہے. میں نے دریافت کیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کے خوف سے روتے ہیں. تو حضرت سفیان نے ایک تنکا اٹھایا، فرمایا کہ گناہ تو اللہ کے سامنے اس سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، گناہ کو معاف کرنے کے لیے. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت اسلام نہ چھین لے. ہم احسان کرنے، مجھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ دولت اسلام نہ چھین. ہم احسان کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ دولت اسلام نہ چھین لے.
ہم احسان کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے اور اپنے فضل سے ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے اور ملت اسلام پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، جب بھی ہے سب کے لیے۔ ملت اسلام پر سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملت اسلام پر ہم آپ کو موت دے۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ ہم سوء خاتمے کا سبب اور معنی احیاء علوم میں بیان کر چکے ہیں، وہاں دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خوف ہے خدا، آخرت کا خوف آخرت کہا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوف آخرت سے نوازے۔ آخرت کا خوف ہوگا، آدمی نڈر ہو جائے گا تو کچھ نہیں اس سے بنے گا۔ خوف ہے تو خوف ایک راستے پہ لے آئے گا، اور اللہ کو پسند ہے، اللہ جانتا ہے۔ خوف کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب کے ہر حرکت کو، ہر وسوسے کو اللہ جانتا ہے۔ جو اللہ منی اسرخ اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتح نصرہ نورہ برکتہ، یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتح ونصرہ نورہ برکتہ۔ تذکیر اسی سے کہتے ہیں، وہ اپنا نفس بھی غافل ہو جاتا ہے مولانا، اس وجہ سے یہ بیان ہوتے رہنا چاہیے۔ ہفتہ دو ہفتے میں آخرت کی تذکیر یاد جائے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ سب سے سوال ہوگا، آخر حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں من رب کا سوال ہوگا کہ نہیں؟ قبر میں جاتی بعض بزرگان دین بہت ڈرتے تھے، من رب کا، ماں دین ہوگا، من حاضر رجل، سب سے سوال ہوگا۔ قبرستان اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ قبرہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ معمول تھا ہفتہ دو ہفتے میں کئی قبرستان سے گزر جائیے تب بھی کچھ نہ کچھ اثر ہو جاتا ہے، ان میں چلے جائیے ضرور اثر ہوتا ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، سب بکواس ختم ہو جائے گی وہاں۔ میں سب سے کہتا ہوں بھائی، سب کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں کہ جو خانقاہ میں ہے، مدرسے میں ہے، مسجد میں ہے، سب کے بازاریوں کی ضروری نہیں۔ یہ کوئی مسلمان سے الگ تھوڑی جماعت ہے، یہ ہم ہی مسلمانوں میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ اتنے لوگوں کو تو ضرورت ہے، باقی لوگ آزاد بلکہ اس پہ ہنستے ہیں۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ دعا ہوئے ہم لوگ کے لیے۔ حضرت وغیرہ بھی ڈرتے رہتے تھے، بادشاہ رسول اللہ صاحب نے بعد میں چیخ نکل جاتی تھی۔ حضرت ہمارے گھر گئے تھے، بادشاہ رسول اللہ صاحب رشتےداری تھی، سجدے میں روتے تھے، حضرت روتے تھے۔ ہم نے سمجھتے تھے کہ بزرگ بھی روتے ہیں، ہم سمجھتے چھوٹے گنہگار لوگ، لیکن حضرت خود روتے ہوئے خود دیکھا، چیخ نکل جاتی تھی۔ نماز میں کھڑے ہوئے ہمارے تو سارے وغیرہ کی سورہ پڑھتے تھے بھائی، جس زور سے چیخ، بعد میں بالکل بغل میں تھا، ڈر گیا، اسی چیخ نکلی ہے۔ بادشاہ رسول اللہ صاحب حال بزرگوں میں سے چیخ نکل جاتی۔ میں سمجھتا ہر وقت اپنے میں سنبھال ہی رہتے تھے وہ، یہ ہمارے بتا کہ اب آیا روک دیتے تھے۔ نماز میں تو ہو ہی آتا تھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کی بھی آیتوں پر ذکر کر جاتے ہیں۔ میں دعا کیجیے مولانا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی اس نشست کو قبول فرمائے، اس نشست کو قبول فرمائے اور غفلت سے نکالے، اور آخرت کی یاد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، اللہ کی یاد سے دلوں کو معمور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ اس جگہ کو قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما۔ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں جس کی وجہ سے مجلس قائم ہوتی ہے، اللہ آپ لوگ کو جزائے خیر دے۔ ضرور تشریف لائیے، اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے آخرت میں ہم سب کو نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔